کہتے کسے ہیں؟ سدرا ایک پیڑ اور درخت کا نام ہے، سدرا، جس کی شاخ چھٹے آسمان پہ، جس کی جڑ چھٹے آسمان پہ اور شاخیں 7ویں آسمان پہ لگی، اتنا بڑا درخت کا نام ہے سدرا۔ شاعر لکھتے ہیں کہ تا منزل سدرا کو گئے ساتھ نبی کے، پھر دیکھتے ہی رہ گئے جبریل ولی۔ اور نہ تخت و تاج نہ دنیا کی حکمرانی، میرے خدا مجھے توفیق نعت خوانی دے کہ جہاں میں جاؤں نبی کا غلام کہلاؤں، میرے وجود کو ایسی نشان دے۔ ذرا سن کر بولیے سبحان اللہ۔ آج شب معراج یعنی معراج کی رات ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم 27واں پارہ سورۃ النجم آیت نمبر 9، آیت نمبر 10، آیت نمبر 9 اور 10 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، ثم دنا، ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثم دنا، پھر جلوہ نزدیک آیا، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ثم دنا فتدلی، جب جلوہ نزدیک آیا، اور کیسے نزدیک آیا؟ فتدلی، پوری طریقے سے پوری طرح سے اتر آیا جلوہ، تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، ارے ایسے محبوب کا جلوہ خدا کی بارگاہ میں آ گیا، ایسے آ گیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، کہ 2 ہاتھ کا صرف فاصلہ رہ گیا تھا۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ ایک ہاتھ کا نہیں، اللہ پاک حضرت فرماتا ہے قرآن میں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، سنگولر ناؤن کا پریوگ رب کائنات نے 27واں پارہ سورۃ النجم آیت نمبر 9 میں نہیں فرمایا، بلکہ ہم لوگ بولتے ہیں اردو زبان میں تثنیہ کا شبد، یعنی ایک وچن نہیں، دوی وچن جس کو ہندی زبان میں کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا خدا کے درمیان اور محبوب کے درمیان، اور آگے اللہ فرماتا ہے او ادنا، ارے 2 ہاتھ تو چھوڑو، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا خدا کے بیچ محبوب کے بیچ۔ ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہر رب کائنات کی ذات اور واہر پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب موسیٰ کو جب رب کائنات نے جلوہ دکھانے کی بات کہی تو حضرت اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنے پیر سے جوتا اتار کے آؤ خدا کی بارگاہ میں، لیکن جب محبوب کو بلایا گیا تو ان کو اتارنے کا انومتی، اتارنے کا نردیش نہیں بلکہ اسی حالت میں خدا کی بارگاہ میں بلایا گیا۔ محبوب آیا، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ آگے حضرت اللہ فرماتا ہے وہی 27واں پارہ سورۃ النجم آیت نمبر 17، آیت نمبر 18، آیت نمبر 17، آیت نمبر 18 میں، کہ جب محبوب جب خدا کا جلوہ دیکھ لیے تو موسیٰ کے طرح ان کی حالت نہیں ہوئی کہ موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے تھے، صرف سوئی کے
لیکن محبوب کو اتنا نہیں، خدا نے پورا جلوہ دکھا دیا محبوب پر. کیا اثر ہوا؟ اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. ذرا سبحان اللہ. ما زاغ البصر کہ آنکھیں نہ کسی طرف پھری، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ جب خدا کا جلوہ محبوب دیکھے تو گھبرا گئے، یہ مجھے کیا دیکھ لیا. اللہ فرماتا ہے حضرت ما زاغ البصر، آنکھیں نہ کسی طرف پھری، ما طغى، اور نہ حد سے بڑھی. ذرا بولیے نا سبحان اللہ. حد سے بڑھنے کا ارتھ یہ ہوا کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ ارے محبوب نے جب رب کائنات کا جلوہ دیکھا تو کوئی گھبراہٹ نہیں، ان کو سکون میسر ہو رہا تھا. یہ ہے رب کائنات کے محبوب کی شان، یہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی عظمت. ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ. اور اللہ فرماتا ہے لقد رأى، آیت نمبر 18 میں، آیت نمبر 18 میں 27واں پارہ سورۃ النجم آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ. ارے محبوب جب رب کا جلوہ دیکھے تو کس پرکار سے دیکھے؟ لقد رأى من آیات ربه، کہ جب دیکھے تو اللہ کے رب کائنات کی نشانیاں اس پرکار سے دیکھے کہ جتنی رب کائنات کی بڑی بڑی نشانیاں تھی سب محبوب کائنات نے دیکھ لیا. ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ. کیا شان تھی پیغمبر دو عالم جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک مسئلہ سنیے گا. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارے حضرت علامہ مولانا رفیع الدین صاحب قبلہ جیسی شخصیت، ہمارے حضرت گاؤں کے بغل کے، ہم لوگ دونوں پڑوسی ہیں، رشتہ دار میں بھی لگیں گے، کچھ جوڑیں گے. تو اللہ پاک اگر چاہتا نا حضرت تو محبوب کو 25 رجب کو بھی شب معراج کرا سکتا تھا. اللہ چاہتا نا تو رجب کے بجائے شعبان میں شب معراج کرا سکتا تھا، لیکن اللہ رب کائنات نے آخر 27 رجب یعنی 27ویں رجب کو کیوں چنا حضرت؟ آخر کیا مکھیہ کارن تھا، کیا وجہ تھی کہ رب کائنات نے 27ویں رجب کو چنا کہ نہیں آج محبوب کو اپنا جلوہ دکھائیں؟ کارن سنیے، اس کا مکھیہ کارن یہ تھا کہ پیغمبر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا کہ اسلام کی دعوت میں ایمانوں کو نہیں کیا کرتے تھے. ذرا بولیے سبحان اللہ. کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا کہ پیغمبر اسلام کی دعوت بے ایمانوں کو نہیں دیتے تھے، اور بے ایمان کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتے تھے. ایسا کوئی دن نہیں گزرتا تھا. لیکن ایک دن ایسا گزرا کہ جس دن کوئی بے ایمان کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوا. حضرت کوئی بے ایمان. صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ وہ دن کون سا تھا؟ وہ سوموار کا دن تھا. تاریخ کون سی تھی؟ 27 رجب المرجب کی تاریخ تھی. جب کوئی بے ایمان اس تاریخ کو کلمہ نہیں پڑھا، سرکار رنجیدہ ہو گئے کہ یا اللہ دن بھر میں نے اسلام کا پرچار کیا لیکن آج کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوا. تو پیغمبر رنجیدہ ہو کر اپنی چچیری بہن ام ہانی، جانتے ہیں کن کی لڑکی تھی؟ حضرت عبدالطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صاحبزادی تھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہن تھی. چچیری بہن کے یہاں تشریف لے گئے کہ غم زدہ ہو کر، اور جا کر روایتوں میں آیا ہے پیغمبر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر استراحت پر تشریف لے گئے. لیکن قسم خدا کی مسلمانوں،
یہ فزیکلی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اگر مائنڈلی طور سے اگر سکون نہ ملے نا تو ہم لوگ کہتے ہیں چلو سیر کر لیتے ہیں کوئی چیز کی، چلو تفریح کر لیتے ہیں، اچھا من فریش ہو جائے گا۔ لیکن خدا کے پیغمبر جب رنجیدہ ہوتے ہیں تو رب کائنات ان کو جنت کا سیر کراتا ہے، رب کائنات اپنا جلوہ دکھاتا ہے ان کو۔ سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت۔ یہ عام مانو ذات کی بات ہے کہ کوئی مانو کا اگر مائنڈ فریش نہ ہو تو تفریح کرنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن وہ تو پیغمبر خدا کی ذات ہے کہ جب وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں تو خدا ان کو اس پرکار سے منایا کرتا ہے۔ آخری حضرت نے بتایا کہ جبریل امین کو بھیجا گیا۔ جانتے ہیں رب کائنات نے ارشاد فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ، لیکن براق ساتھ میں لے کے جانا۔ روایتوں میں آیا ہے جب جبریل امین جنت میں داخل ہوئے اس میں 40,000 براق، یاد رکھیے گا 40,000 براق، 40,000 براق موجود تھے جنت میں۔ معراج النبوہ جلد نمبر 3 میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ 40,000 اور سب کے پیشانی پر لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن قسم خدا کی مسلمانوں، جب جبریل امین تلاشنے لگے کہ 40,000 براق میں کس کو لے جایا جائے، ایک براق کی آنکھوں میں آنسو گر رہے تھے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جبریل امین سامنے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں رونے کا سبب بتاؤ۔ براق ارشاد فرماتا ہے جبریل امین، اے جبریل امین رب کائنات نے آپ کو روحانہ کہا ہے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحانہ۔ 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 17، آیت نمبر 18، آیت نمبر 19، 16، 17، 18، 19 میں رب کائنات نے حضرت جبرائیل امین کو روحانہ فرمایا ہے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحانہ۔ اے جبریل امین آج سے 40,000 سال پہلے، غور سے سنیے گا، آج سے 40,000 سال پہلے میں نے سنا تھا کہ حضور کو معراج رب کائنات کرانے والا ہے۔ اس دن سے میں تمنا کر رہا ہوں کہ کاش سرکار اپنا جلوہ میرے جسم پر فروکش ہو کر رب کائنات کا دیدار کرنے جاتے۔ اس دن سے میں آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہوں۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ مسلمانوں، حضرت جبریل امین نے اس براق کے رونے کو پسند کر کے محبوب کی بارگاہ میں مسلمانوں میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ صدق دل سے رونے لگتا ہے، آنسو بہانے لگتا ہے، اسے رب کائنات بھی پسند کر لیا کرتا ہے۔ جب براق کو سامنے لایا گیا اور جب براق پر تشریف لے گئے پیغمبر خدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات بھی حضرت نے اس کی تشریف فرمائی ہے۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل رب آیت نمبر 1، 2، 3 رب کائنات ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ سبحان کا مطلب ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے سبحان، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے مخصوص خاص بندے کو راتوں رات لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب لے گیا۔ ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ ایک مسئلہ سنیے گا، حضرت نے حالانکہ بتا دیا ہے۔ اسرا کہا جاتا ہے
مسجد حرام سے مسجد اقصی کی دوری پہلے ملاحظہ فرمائے 40 منزل ہے. 40 منزل کا ارتھ یہ ہوا 1.25 مہینے کا راستہ ہے حضرت. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی جس کو بیت ہم لوگ مقدس بولتے ہیں، بیت المقدس، لیکن علماء فرماتے ہیں اصلی لفظ ہے بیت المقدس، مقدس بولا کرو. 40 منزل 1.25 مہینہ کا راستہ ہے، پیدل کوئی چلے گا. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں محبوب کو لے گیا نا تو راتوں رات یعنی رات کے چند لمحے میں محبوب کو لے گیا. بے ایمان لوگ جب سرکار شب معراج گزار کر اللہ کا دیدار کر کے آئے نا اور ارشاد فرمایا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا تھا، رب کائنات کا دیدار کیا تھا. ابو جہل بے ایمان ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا. حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا، اے ابو بکر صدیق، کوئی کہے کہ میں تھوڑی دیر میں تھوڑے لمحات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مان لیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں 1.25 مہینہ کا راستہ ہے، تھوڑے دن میں تھوڑے سمے میں کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ ابو جہل ہنسنے لگا، عرض کیا میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں. قسم خدا کی ابو جہل کہنے لگا کہ اے ابو بکر صدیق، تیرا محبوب کہہ رہا ہے کہ تھوڑے سمے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا تھا. قسم خدا کی روایتوں میں آیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو جہل، ارے یہ تو چھوٹی بات ہے، اگر پیغمبر اس سے بھی کوئی بڑی بات بتا دوں تو میں اس کو دل سے مان لیتا. ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. قسم خدا کی اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے، کون مسجد اقصی، کون مسجد اقصی؟ اللہ فرماتا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. کون مسجد اقصی؟ جس کے ارد گرد ہم نے برکت اتار کے رکھی ہے. سبحان اللہ. ذرا بولیے سبحان اللہ. ہم نے برکت اتار کر رکھی ہے. اچھا، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے یہ سب کیوں کیا؟ ہم نے اپنے محبوب کو شب معراج کیوں بلایا؟ سنو، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اس لیے کیا کہ ہم اپنے محبوب کو نشانیاں دکھائیں. رب کائنات کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ اپنے محبوب کو ہم دکھائیں، اس لیے ہم نے محبوب کو شب معراج دیا. ذرا بولیے سبحان اللہ. جب محبوب جانے لگے، اب سنیے گا یہی مسئلہ، جب محبوب جانے لگے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب پہلے آسمان پر، اچھا ایک اور بات سنیے گا، براق کی رفتار جانتے ہیں کتنی تھی؟ روایتوں میں آیا ہے جہاں نظر جاتی تھی براق وہاں پہنچ جایا کرتا تھا. یعنی یہ کرنٹ جو دیکھتے ہیں اس کی رفتار سے بھی کئی ہزار زیادہ رفتار براق کی تھی. جانتے ہیں براق کا کلر اور براق سائز میں کتنا تھا؟ کتابوں میں آیا ہے گدھا سے کچھ چھوٹا اور خچر سے کچھ بڑا سفید رنگ کا تھا، اور وہ براق جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. وہ براق کی افلاق ہوا کرتی تھی. پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام عرض کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا دھیان کر بولیے سبحان اللہ. دوسرے آسمان پر پہنچے، مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت، عربی عبارت میں وقت لگے گا بتاتا ہوں. دوسرے آسمان پر پہنچے، حالانکہ ہم لوگ تیسری یا چوتھی میں پڑھے ہیں کہ چوتھے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن مسلم شریف میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ. تیسرا آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ذرا بولیے سبحان اللہ. جب چوتھے آسمان پر پہنچے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ذرا بولیے نا سبحان اللہ.
اسی پرکار پانچویں چھٹے آسمان پر جب گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جب ساتویں آسمان پر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سلام عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر سلامتی ہو, آپ پر اللہ کی رحمت ہو. وہاں سے جب محبوب جب خدا کی بارگاہ میں جانے لگے, ذرا جب رب کائنات کی بارگاہ میں جانے لگے محبوب, روایتوں میں آیا ہے کہ جب رب کائنات کی بارگاہ میں گئے حضرت نے بتایا پڑھتے جا رہے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات, پڑھتے جا رہے تھے یا اللہ جتنی مالی عبادت ہو, جتنی جسمانی عبادت ہو, پروردگار صاحب میں لے کر آیا ہوں. تو خدا کی جانب سے سلام پیش کیا جاتا ہے. کون سلام؟ السلام علیک ایھا النبی. محبوب جب آپ جسمانی عبادت لے کر آئے ہیں, پاک چیزیں لے کر آئے ہیں, تو اے محبوب آپ پر سلامتی ہو. تو قسم خدا کی پیغمبر فرماتے ہیں یا اللہ ہم پر ہی صرف سلامتی ہو, السلام علینا. ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ. صرف ہم پر نہیں, ہمارے رب کائنات اپنے نیک بندوں پر بھی رب کائنات کا سلام ہو, رب کائنات کی رحمت ہو. ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ. فرشتے دیکھ رہے تھے کہ رب کائنات اور محبوب کی ملاقات اس پرکار ہو رہی ہے, تو فرشتوں نے ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ. فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اگر کوئی معبود ہے تو رب کائنات کی ذات ہے, محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار. ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ. آتے وقت تحفہ میں نماز مل گئی, ذرا بولیے نا سبحان اللہ. اچھا ایک اور بات بتا دوں, جب راستے میں سرکار جا رہے تھے ایک قوم پر گزر ہوئی جس قوم کے سر کچلے جا رہے تھے. غور سے سنیے گا, ایک قوم پر سرکار گزرے جن کے سر کچلے جا رہے تھے, اور اس پرکار سے ان کے سر کچلے جا رہے تھے, اس پرکار سے ان کے سر کچلے جا رہے تھے کہ خون کا فوارہ بھی تھا, چیختی ہوئی آوازیں بھی تھی, لیکن کوئی ان کا مددگار نہیں تھا. پیغمبر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر کچلے جا رہے ہیں؟ اے جبرائیل آخر یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے. مسلمانوں غور فرمائیے گا, پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امی نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں یا رسول اللہ, اے رب کائنات کے پیغمبر جو اپنا پورا جیون کال رب کائنات کی نافرمانی میں گزار دیے, نماز نہیں پڑھتے تھے, ان کا قیامت آنے تک یہی حشر ہوگا یا رسول اللہ. پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آگے بڑھے. ایک قوم پر اور گزر ہوئی جن کے شرمگاہ کے اوپر کچھ پھٹے پرانے کپڑے تھے اور اپنی زبان سے جہنم کے پتھر کھا رہے تھے اور جہنم کے کچھ کانٹے دار درخت کے کچھ اشیاء کھا رہے تھے. پیغمبر فرماتے ہیں اے جبرائیل امی یہ کون ویکتی ہے, کون قوم ہے کہ جو جہنم کے پتھر اپنے پیٹ کے اندر لے رہے ہیں منہ کے ذریعے؟ حضرت جبرائیل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو اپنے پورے جیون کال میں زکات اور عشرہ کو کھا جایا کرتے تھے یا رسول اللہ, آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں. مسلمانوں غور فرمائیے گا, رب کائنات کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آنے, اللہ
کائنات کو بخش دے پروردگار، ان کی اصلاح کے لیے میں دعا کرتا ہوں رب کائنات۔ اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں، جب ادھر سے کچھ پیش کیا جاتا ہے، جب ادھر سے نماز کا تحفہ لے کر 50 صلاۃ 50 وقت کی نماز لے کر آئے تھے۔ جانتے ہیں جب 50 وقت کی نماز لے کر آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ جائیے اور کم کرا دیجیے، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی۔ ذرا اپنے نبی کے نام پر بولیے سبحان اللہ۔ بے ایمان کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا تھا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ سنو غیب کا جاننے والا، یعنی جو حقیقی طور سے غیب جانتا ہے، بھوشیہ کال کی باتیں جانتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، سنو اپنے غیب پر کسی ویکتی کو مسلط نہیں کرتا، لیکن اگر غیب کی خبر کسی کو دینا چاہتا ہے تو پسندیدہ رسول کو رب کائنات دیا کرتا ہے۔ ذرا یعنی بھوشیہ کی باتیں، بھوشیہ کال فیوچر کی باتیں جاننے کی صلاحیت اگر رب کائنات کسی کو دیتا ہے تو محبوب دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ اپنے رسولوں کو عنایت فرماتا ہے۔ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے پیغمبر اتنی نمازیں آپ امت نہیں پڑھ سکیں گے۔ تقریباً 9 بار اللہ کی بارگاہ میں آنا اور جانا ہوا، اور 9:45 وقت کی نماز معاف ہو گئی۔ ذرا اور اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، محبوب 5 وقت کی بھی آپ کی امت نماز پڑھے گی، میں 50 وقت کی نماز کا ثواب سبحان اللہ، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ 50 وقت کی نماز کا ثواب میں اس بندے کو دوں گا۔ پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لے کر ہمارے درمیان آپ کے درمیان لے آئے، اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ ارے میرا معراج تو خدا کا جلوہ کا دیدار کرنا ہے، لیکن میرے امت کے لیے، میرے مومن بندے کے لیے، رب کائنات کے مومن بندے کے لیے اگر معراج پانا چاہتے ہیں، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز کے پابند بن جائے، اس پرکار سے نماز کے پابند بن جائے کہ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بے ہوش ہو گئے کوہ طور پر، ان کی آنکھ میں اتنی تاب آ گئی کہ کوئی روایتوں میں آیا ہے کہ کوئی اگر ان کی آنکھ کو کچھ دیر تک دیکھ لیتا اس کی آنکھ پھٹ جایا کرتی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام چہرہ پر نقاب ڈال کر آئے، اور جانتے ہیں روایتوں میں یہ بھی آیا ہے، لوہے کا پردہ ڈالتے تو لوہے کا پردہ پگھل جایا کرتا تھا۔ کسی بھی پرکار کے اگر سامنے موسیٰ علیہ السلام پردہ ڈالتے تھے پگھل جایا کرتا تھا۔ لیکن روایتوں میں آیا ہے موسیٰ علیہ السلام بزرگان دین کا جو نیک بندے تھے، ان کے استعمال کیے ہوئے کپڑے جب نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے تو جلاتی آنکھ نہیں تھی، وہی پردہ کر کے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کی بیوی کا نام تھا حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رکھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کرتی ہیں یہ کیا ڈال کر آئے ہیں آپ، چہرے پر کیا ڈال کر آئے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں صفورہ آج میں کوہ طور پر اللہ کا جلوہ دیکھ کر آیا ہوں، اور خدا کا جلوہ اس پرکار سے دیکھا ہوں کہ کوئی ویکتی میرے نظروں میں نظریں ڈال کر ملا کر کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کی آنکھ پھوٹ جایا کرتی ہے۔ صفورہ عرض کرتی اچھا
دیکھوں تو ذرا کہ میری آنکھ پھوٹتی کیسی ہے. قسم خدا کی حضرت موسیٰ نے بار بار اصرار کیا صفورہ دیکھنے کا پریتن مت کرو، لیکن بیوی تھی نا بار بار اصرار کرنے لگی مجھ کو دیکھنی ہے. حضرت موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر دیکھنی ہے تو ایک آنکھیں بند کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے ایک آنکھ چلی جائے تو ایک آنکھ محفوظ رہے گی. روایتوں میں آیا ہے حضرت صفورہ ایک آنکھ پر پٹی رکھ کر جب دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کو، روایتوں میں آیا ہے آنکھ پھٹ جایا کرتی ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صفورہ اب اس آنکھ کو بند کر کے اس آنکھ سے دیکھو، جب اس آنکھ کو بند کر کے اس آنکھ سے دیکھی تو یہ آنکھ صحیح سالم ہو گئی، پھر یہ آنکھ پھٹ گئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، حضرت صفورہ کی دونوں آنکھیں صحیح اور سالم ہو گئی. ذرا مسلمانوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا جلوہ رب کائنات کا دیکھے تھے، ان کی آنکھ میں اتنی تاب اور اتنی رونق بڑھ گئی تھی تو پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ یہ آنکھوں کی شان کیا ہوگی جو رب کائنات کا پورا جلوہ دیکھ کر آئے اور اس پرکار سے دیکھ کر آئے کہ خدا رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ کہ محبوب کے درمیان اللہ کے درمیان صرف 2 ہاتھ کا فاصلہ اور ادنارے 2 ہاتھ تو چھوڑو اس سے بھی کم اتنا فاصلہ آ گیا تھا. ذرا بولیے سبحان اللہ. ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے محبوب کے سچے دیوانے ہیں، ہم کو اللہ کے محبوب سے سچی محبت رکھنی پڑے گی. ان کی اولادوں سے آج لوگ ان کی اولاد ہمارے جیسے سید صاحب تھے، قسم خدا کی حسینی سید، ایسے حسینی سید، ان کا ادب ضروری ہے. کسی بھی اگر آل رسول کو دیکھیں ان کا ادب دل میں رکھیں، ان کا ادب واجب ہے، ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے. رب کائنات کے محبوب نے ارشاد فرمایا حضرت ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات فهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدخل النار. سنو کوئی ویکتی ان رجلا صعد بین الرکن والمقام کوئی ویکتی رکنے پر چل جائے، رکنے سے مراد ایک رکن یمانی ہے خانہ کعبہ میں، جو حج یا عمرہ کیے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے. ایک رکن یمانی ہے، ایک رکن شامی ہے، ایک رکن عراقی ہے. اس کونا کو رکن عراقی کہا جاتا ہے، رکن یمانی اس کونا کو کہا جاتا ہے جو خانہ کعبہ ہے. رکن شامی اس کونا کو کہا جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں چاہے اس کونا پر چلے جاؤ خانہ کعبہ کے، چاہے رکن عراقی پر چلے جاؤ، چاہے رکن یمانی پر چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، ان رجلا صعد بین الرکن والمقام، مقام سے مراد پیغمبر فرماتے ہیں مقام ابراہیم پر چلے جاؤ. مقام ابراہیم کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کے پوروی سائڈ میں ہے، جو حج عمرہ کیے ہوں وہ جانتے ہوں گے، پوروی سائڈ میں ہے. وہاں چلا جائے اور جا کر فصلى وصام اور جا کر نماز بھی پڑھے، نماز کی نیت کر لے 2 رکعت اور جا کر روزہ بھی رکھے وہاں رکن یمانی یا کہیں بھی. پیغمبر فرماتے ہیں ثم مات فهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن مرا اس حال میں کہ دل میں حضور کی آل کی بغض لے کر مر گیا، اپنے دل میں بغض و حسد لے کر ان کے آل کی مر گیا. تو پیغمبر فرماتے ہیں فدخل النار، تو قیامت تک جہنم میں داخل ہوگا. یہ شان ہے آل رسول کی، یہ شان ہے پیغمبر خدا کی. یاد ہم مسلمانوں کو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا میں 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں. کون کون چیز؟ ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں 3 بار پڑھے، اور ایک اپنی آل چھوڑ کر جا رہا ہوں.
ان دونوں سے کوئی ویکتی اگر کٹنے کا پریتن کرے گا، رب کائنات کے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا، گمراہ ہو کر دنیا سے مرے گا، ذلیل و خوار ہو کر دنیا سے مرے گا۔ ہم آل رسول کی محبت دل میں بسانے والے ہیں، اور آج محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج کی رات ہے۔ آج کی رات ہم خوب عبادت کرنے والے ہم لوگ ماننے والے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ آج کی رات خوب عبادت کریں، اور 2 رکعت ہو یا 4 رکعت ہو یا 12 رکعت ہو، کئی طریقے ہیں پڑھنے کے، اس میں ضرور نیت کر کے پڑھیں۔ قسم خدا کی آج کی رات دعا کریں، خوب دعا کریں۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا کریں، کوئی بیمار ہے ان کے لیے دعا کریں، کوئی حج کو جانا چاہتا ہے دعا کرے، یا اللہ 1 مرتبہ خانے کعبہ کا دیدار کر لے۔ کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے، یہ کرے، یا اللہ کاش جو عمرہ کر لیتا، اور دل سے دعا کرے۔ اور جس پرکار سے براق نے 40,000 ایئرس یعنی 40,000 سال براق رویا تھا، کتنا ہزار سال؟ 40,000 سال حضرت براق رویا تھا کہ کاش کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی ذات میرے جسم پر چڑھ کر خدا کی زیارت کرنے جائے۔ ان کا رونا رب کائنات کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تھا۔ ہم تو اشرف المخلوقات میں سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہم کو آج اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر کے آنکھوں میں آنسو بہانا چاہیے، اور خاص کر گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اس پرکار سے آنکھوں میں آنسو بہا کر اگر گڑگڑائیں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا، اور انشاءاللہ العزیز دل کی دنیا بدل دے گا رب کائنات، اور وہ دن دور نہیں ہوگا کہ دنیا آپ کے پیچھے چلے گی اور آپ کہیں گے یا اللہ مجھے توبہ کرنے کی برکت نے مجھے رب کائنات میں یہ مقام عطا فرما دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔